بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت نہ تو یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا مسئلہ یا عقیدہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سیاسی طور پر بنایا گیا عقیدہ اور مسئلہ ہے، بلکہ نہ ہی یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کل شریف کا ختم ہے، 40ویں کا ختم ہے، تیجے کا ختم ہے، برسی ہے، عرس ہے، یا اذان کے بعد یا اس سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے، یہ مسئلہ ان مسائل کی طرح نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بہت ساری قرآنی آیات، تقریباً 100 کے قریب قرآنی آیات اور 200 کے قریب صحیح احادیث سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم قرآن پاک سے استدلال کریں تو اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا سادہ سا مفہوم اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک کی اگر تفاسیر کی طرف غور کیا جائے تو ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو ایک آیت خود دوسری آیت کی تفسیر کرے، یعنی قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرے۔ پھر اس کے بعد جو معتبر تفسیر مانی جاتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں جو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جس وقت اللہ کے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوا؟ تو جب ہم حدیث کو پورا پڑھتے ہیں تو مطلب اور مفہوم کھل کر واضح سامنے آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معنی بھی خود ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔